اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة علی عبادہ الذین اصطفى صلوات محترم، پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ سے کچھ میری طبیعت بہت خراب سی ہو رہی ہے اور کان میرے بالکل بہرے ہو گئے، میں بالکل کچھ نہیں سن رہا آج۔ آپ سے میں نے عرض کیا تھا، میں نے کیا کہا تھا، آپ خود پڑھتے ہیں، خود دیکھتے ہیں، قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے جب فرشتوں نے آدم کی خلافت پر اعتراض کیا، اللہ نے یہ جواب دیا تھا کہ میں بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون، یہ بات۔ اور فرشتے خاموش ہو گئے۔ اب اس دن سے لے کر اور آج تک اور شاید قیامت تک فرشتے بڑے غور سے آدم اور اس کی نسل کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کس طرح رہتا ہے، کس طرح گزارا کرتا ہے، کس طرح عبادت کرتا ہے، کیا ریاضت کرتا ہے، کیا کرتا ہے یہ، اور کیا بات ہے ایسی اس کے اندر جسے اللہ نے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ بات کیا ہے جس کی وجہ سے اسے اتنی عزت ملی تھی؟ چنانچہ انسان کی اس انکوائری اور تحقیق کے سلسلے میں فرشتوں نے اپنے دو نمائندے ہر انسان کے کندھوں پہ بٹھا رکھے، جو اس کی ہر حرکت کو، ہر قول کو، ہر فعل کو لکھتے ہیں۔ پھر اس کی پڑتال ہوتی ہے، دیکھو بھائی اس نے کیا کہا ہے، کیا بات ہے، کس طرح یہ کیسے ہو گیا خلافت کا مستحق ہم نہیں ہیں، اس کے اندر کیا صفت ہے، کیا خوبی، یہ اور جو ہے نا میرے محترم صاحب، اور اس دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ ان سے کہا یہ گیا میں جانتا ہوں، اس میں جانتا، انہیں حق ہے یا نہیں اس بات کا کہ وہ خوب غور کریں کہ کیا بات ہے، قصہ کیا ہے جو کہا جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں، کیا جانتا ہے، کیا ہے اس میں بات؟ توجہ میری بات پہ ہے نا بھائی؟ تو میرے محترم بزرگ، فرشتوں نے دیکھا انسان کی ہستی حقیقت تو اتنی ہے کہ 5 سیر خون، 5 6 سیر 7 سیر ہڈیاں، کچھ جڑی مڑی رگیں، یہی ہے نا، کچھ ایج پیج سے پٹھے، اوپر کھال کا جھول، اور یہ 5 6 فٹ کا یہ پتلا انسان دنیا میں آگے۔ حقیقت تو پھر کتنی ہے، اور جب اس کا کیمیاوی تجزیہ کیا جائے تو 2 گھڑے پانی، 5 7 سے چونا، بس یہ حقیقت ہے، اور قبر میں چلا جائے تو مٹی ہوتے ختم ہو گیا بات، یہ اس کی حقیقت، یہ ہے حقیقت، نہ اس میں طاقت برداشت ہے، نہ کچھ ہے، نہیں۔ کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ اسے انسان کو اتنا سر چڑھایا اللہ نے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے، اس میں وہ ہنر ہے، وہ اس میں اس کی حالت ہے کہ جو ہم جانتے ہیں۔ جب تک خداوند عالم اپنی قدرت سے اس انسانی جماعت کے فرد سے یا سب جماعت سے یا کسی ایک فرد سے کوئی ایسی ادا نہیں دکھائے گا کہ جسے دیکھ کر فرشتے کہہ اٹھے کہ ہاں اللہ نے مان ہے، واقعی اس وقت تک فرشتوں کا اعتراض باقی رہے گا اور یہ قرضہ رہے گا اللہ کے ذمے بھی اور انسانوں کے ذمے بھی۔ میری بات پہ اور ہے یا نہیں؟ ایسا فرض ضرور آنا چاہیے انسانوں میں جو اتنی بڑی کوئی بات دکھا دے اسے دیکھ کے فرشتے کانپ کے کہہ دیں یا اللہ مان گئے، واقعی یہ بات اس کے اندر ہے، ہم نے اور اگر ایسا نہ دکھایا کسی نے تو یہ قرضہ رہے گا اللہ کے ذمے بھی اور فرشتوں انسانوں کے ذمے بھی۔ ایسا فرض آنا چاہیے۔ میری بات پہ توجہ فرمائیے، آپ نے غور کیا، یہ بات ضروری ہے۔ اب انسانی جماعت اگر حضرت آدم سے شروع ہوئی، اور اگر کیا ہم تو یہ مانتے ہیں، ہم جو بیٹھے ہیں ایسی آدم سے شروع ہوئے اور نسل یہ چلتی رہے گی قیامت تک،
اور اس کثرت سے اولاد آدم آ رہی ہے دنیا میں کہ اب تو حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ذرا کم ہو، تعداد بہت بڑھ گئی ہے اور ذرائع جو ہے وہ بہت کم رہ گئے ہیں، لہٰذا ذرا کم ہو، مگر توبہ کرو آ رہے ہیں۔ ان کی کثرت سے آمد یہ بتاتی ہے کہ اللہ ابھی مایوس نہیں ہے انسان سے، ابھی اسے پتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جس میں آنا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی فرد آنی چاہیے انسانوں کی جو فرشتوں سے کلمہ پڑھوا لے اور یہ کہہ دے واقعی میرے اللہ مان گئے۔ سچ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو جوہر ہے وہ ہم میں نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر آپ کی توجہ سے سنیں گے تو بات بتاؤں گا، سنیں گے نا؟ آپ نے مجھے مغرور کر دیا ہے، آپ میرے کلام کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، حالانکہ میں نہ مولوی صاحب ہوں، نہ عالم ہوں، نہ علامہ ہوں، نہ کچھ ہوں، پتہ نہیں کیوں سنتے ہیں کہ آپ نے مجھے بڑا متکبر بنا دیا۔ اور جب میں آتا ہوں مجلس میں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ہر دفعہ کہتا ہوں ایسا نہ کریں، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، آپ آرام سے بیٹھے رہا کریں، میں آرام سے آ کے اپنی جگہ بیٹھ جایا کروں گا۔ آپ جو کھڑے ہو جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے ناراض ہو کے کھڑے ہو گئے جا رہے ہیں، بیٹھے رہا کریں، آپ اس طرح کھڑے نہیں ہوا۔ میرے محترم بزرگوں، میرے محترم بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، انسان ہے کہ چلے آ رہے ہیں۔ سامعین محترم، کوئی انسان بڑا باعزت ہے دنیا میں، اور عزت کا معیار کیا بنایا ہے انسان نے کہ جس کے پاس دولت ہے بس اس کی عزت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پیسے والا بڑا باعزت، وہ جو غلط بات بھی کہہ دے جناب بالکل درست، وہ کوئی بےہودہ حرکت دے نا سبحان اللہ، پیسہ عزت ہے یا نہیں ہے؟ بڑی عزت ہے، پیسے کی بڑی عزت، یہاں اس کی ہر بات اچھی ہے، اس کی ہر بات درست ہے، کیوں؟ اس کے بعد دولت ہے، پیسہ ہے۔ یہ انسان کا معیار عزت ہے، یا پھر عزت کا معیار ہے حکومت، جسے کسی نہ کسی طرح حکومت مل گئی تو بس سے حکومت آ گیا، خواہ کسی طرح بھی آیا ہو، حکومت مل جائے، خواہ کسی طرح مل جائے، بس نیاز مند ہے، تابعدار ہے، توجہ ہے نا؟ ایک بات سناؤں تمہیں، میں یہاں آیا ہوں نا دبئی، تو میرے جو میزبان ہیں جناب شاہ صاحب، وہ مجھ سے بہت مہربانی فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک وقف کے نہایت عمدہ سجے ہوئے آراستہ کمرے میں ٹھہرایا ہوا ہے، یہاں ٹھہرا ہوں، کیا مجھے انہوں نے وقف کر دیا ہے یہاں 10 دن کے لیے، اس کمرے میں میں رات کو آرام سے سوتا ہوں۔ سننا میری بات تو اور سی، رات میں سو رہا تھا اپنے کمرے میں، 2-3 دن کی بات ہے، بتی گل کر دی، اندھیرا تھا، کوئی صاحب آئے وہاں، پیروں کی آہٹ تو ہوتی نہیں فرش پہ، پھر بھی وہ بڑے آہستہ آہستہ آئے اور میری یہ ٹوپی چرا کے لے گئے۔ بتاؤ بھائی، ایسے شخص کو جو رات کے اندھیرے میں آ کے میری ٹوپی لے گیا کمرے سے، آپ کیا کہیں گے؟ بولو بھائی، چور۔ کب کہو گے چور اسے؟ جب پکڑا جائے، اور اگر پکڑا نہ جائے تو آپ کے برابر آ کے بیٹھے گا۔ چور جب چور بنتا ہے جب پکڑا جائے، اور جو چور پکڑا نہ جائے وہ برابر بیٹھتا ہے، برابر سوتا ہے، برابر جاگتا ہے، مرنے کے بعد قبر بھی برابر بنوا سکتا ہے چور جو سب جب پکڑا جائے، اور اگر پکڑا جائے تو چور ہے۔ اب عدالت بھی سزا دیتی ہے چور کو، اس کے ہاتھ کاٹ دو، اسے جیل بھیج دو۔ آپ یقین فرمائیں میرے صاحبان، ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں کوئی حکومت مجھے پٹائی نہ کر دے، یہ جو حکومتیں سزا دیتی ہیں نا چور کو، ہاتھ کاٹتی ہیں، جیل بھیجتی ہیں، یہ چوری کرنے کی سزا نہیں ملے گی، بالکل نہیں۔ اس بات کی سزا ہے کہ نامراد پکڑا کیوں گیا، اگر پکڑا
ہو جائے تو کوئی سزا نہیں، اگر چوری کرنی تھی اگر منڈی سے کرتا پکڑا کیوں دیتا؟ بس بھائی اب وہ چور نہیں پکڑا گیا، میری ٹوپی دے گیا، نہیں پکڑا گیا، اسے ہمت بندی، اگلے دن پھر آ گیا، اگلے دن میری آواز کٹ کپڑے جو کچھ میرا سب لے گیا۔ اب کیا ہے وہ چور اس کی اور ہمت ہوئی، اس نے 2-4 آدمی اپنے ساتھ میں آ لیے، اس نے کسی مکان میں نقب لگا کے سارا سامان لے گیا، دونوں چور، پھر اس نے 10-20 آدمی ساتھ کر لیے۔ اب وہ مکانوں میں نہیں جاتا بلکہ سڑک پہ کھڑے ہو کے راہگیروں کو کار روک لی، یہاں رکھ دو مجھے تمہارے پاس، وہ پٹرول پمپ لوٹتا ہے، وہ بینکوں میں ڈاکے ڈالتا ہے۔ اب کیا ہے وہ؟ اب بھی چور ہے، ڈاکو۔ معلوم ہوا چور کی ترقی یافتہ شکل کو ڈاکو کہتے ہیں۔ ڈاکو کوئی نئی شے نہیں، چور جب ترقی کر جائے تو ڈاکو کہلاتا ہے۔ اس نے جناب 10-20 پیٹرول پمپ لوٹے، 2-4 سیٹوں کے تجوریاں لوٹی، 10-5 فرمیں لوٹی، کافی پیسہ ہو گیا اس کے پاس، اس نے اسلحہ حاصل کیے اور ایک 2-4 ہزار کا گروہ بن گیا۔ اب 2-4 ہزار کا گروہ بن کے اس نے اور بڑے بڑے کارنامے کیے، 10-20 ہزار آدمی ہو گئے۔ اب ایک شہر پہ وہ نے حملہ کر دیا، پورے شہر کو مار پیٹ کے قبضے میں کیا، وہاں کے حاکم کو علیحدہ کیا، خود اس کی جگہ بیٹھ گیا حاکم کی۔ اب کیا ہے وہ؟ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت ذل سبحانی خلد اللہ ملکہ و اقبال۔ اب جناب ملک تو اس کی تصویر ہے، ٹکٹ تو اس کی تصویر ہے، اب اس کے ہاں جھنڈے لہراتے ہیں، جو چور پکڑا نہ جائے اس کی آخری شکل اعلیٰ حضرت فاتح اعظم کہلاتا ہے، اور وہ شاہی ملی کے معظم کہلاتا ہے، وہ شاہی شاہ کہلاتا ہے۔ یہ ہے جناب حکومت جس کو آپ جس سے دنیا ڈرتی، یہ ہے وہ سلطنت جس سے دنیا ڈرتی ہے یا نہیں؟ اور پھر اعلیٰ حضرت کی حقیقت کتنی ہے کہ آج اعلیٰ حضرت ہیں جہاں پناہ ہیں اور کل پناہ گیر ہو گئے۔ یہ ہے نا حقیقت شاہی شاہ کی، یہ ہے حقیقت اعلیٰ حضرت کی کہ آج خود جہاں پناہ ہیں اور کل پناہ نہیں ملتی کہیں، ہے یا نہیں؟ اور اگر دولت اور حکومت دونوں اکٹھی ہو جائیں پھر بھی کوئی شے نہیں، کوئی بات نہیں، بالکل کوئی بات نہیں۔ قانون کے پاس دولت تھی، کفن بھی میسر نہ ہوا، نماز بھی میسر نہ ہوئی جنازے کی، غسل بھی میسر نہ ہوا، یہی زمین میں ڈھک گیا، نہیں ہوا نا۔ دولت کا یہ انجام ہوتا ہے کہ دولت والوں کو نہ کفن ملتا ہے نہ قبر ملتی ہے۔ دولت اور حکومت دونوں اکٹھی ہو جائیں پھر تو خدا کی پناہ۔ جب زوال آتا ہے نا دولت اور حکومت دونوں کو تو کچھ نہ پوچھو کیا حشر ہوتا ہے۔ دولت والوں کا حکومت والوں کا جہاں دونوں اکٹھی ہو گئے کہ مر جائیں بھی تو کوئی نہ نکلے تلاش کو کہاں مر گئے، اور کتے گھسیٹتے پھرے گلیوں میں لاش۔ ہوتا ہے قبلہ دولت کو حکومت جس کو ہم نے معیار عزت بنایا ہوا ہے، بڑی عزت۔ اللہ کہتا ہے جانے بھی دو، یہ چیزیں عزت کی بات نہیں ہے، کیوں فرشتوں کا مذاق بنتے ہو؟ میں نے انی عالم ما لا تعلمون کہا ہے، تم ان چیزوں کے پیچھے نہ دوڑو۔ دیکھو عزت بنتی ہے تقویٰ سے، عزت بنتی ہے میرے قریب آنے سے، عزت بنتی ہے میرے پاس آنے سے، میرے پاس اور عزت ہوگی۔ تخت نشینی سے عزت نہیں، بوریا نشینی سے عزت ہے۔ میرے ہو تو تخت والا بوریے کے سامنے کان پکڑ کے نہ آئے تو میرا ذمہ، اور یہ کہہ کے نہ جائے کہ تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ انسان کے دل و دماغ میں ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو اتنا غرور آ جاتا ہے آدمی میں کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور پھر بے عزت ہوتا ہے۔ میرے اس اخلاقیات کے مضمون سے آپ گھبراتے ہیں؟ وہی آ جائے۔ دیکھو اب بات بتاؤں تمہیں، میں نے کہا چلو بھائی آج ذرا بازار کی سیر کریں، لڑکوں کے ساتھ چلا گیا سیر کرنے۔ ایک بڑی سجی ہوئی دکان تھی، آراستہ نہایت شاندار، بھائی چلو اس دکان میں چل کے دیکھیں کیا ہے۔
ایسی چیزیں رکھی تھی کہ ہم تو ان کے نام بھی نہیں جانتے تھے. وہ بڑی اچھی چیزیں شیشے کی الماریوں میں سجی ہوئی رکھی. ایک الماری میں عمدہ قسم کے بہترین قسم کے اس کے کیا نام ہے پلاسٹک کے لفافے سے ایک شے رکھی تھی. میں نے اسے انگلی لگا کے کہا دکاندار سے بھائی یہ کیا ہے؟ اسے چھونا مت. جو کھڑے ہو کے دیکھو میں ڈر گیا کیا شے ہے, اس کی احتیاط ہے. میں دور کھڑا ہو گیا, میں ڈر کے مارے اسے سلام کیا اس چیز کو, وہ چیز سلام. اس نے جواب بھی دیا مغرور جو تھی بیٹھی تھی اپنا آرام سے وہاں الماری میں. میں کہا بابا یہ ہے کیا؟ کہ بابا تم میرے کام کی نہیں یہ چیز, یہ بچوں کی چیز ہے. کیا ہے کہ یہ فٹ بال ہے, کھیلتے جس سے رہتے. دیکھی نا آپ نے فٹ بال وہ ہے. میں اچھا یہ اتنی باعزت ہے یہاں دیکھ کے چلا ہے. بابا ہی فٹ بال تیری عزت, یہ چھونا بھی جرم. شام کو جب میں نکلا سیر کو دیکھتا کیا ہوں ایک میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہی فٹ بال ہے ٹھوکروں میں ٹھکرائی جا رہی ہے. اسے صبح کو چھونے سے جو میلی ہوتی تھی اب شام کو وہ ٹھوکروں میں ٹھکرائی جا رہی ہے. لڑکے اسے ٹھوکرے مار رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. میں نے فٹ بال کو پکڑ کے کہا بڑا افسوس ہے بھائی یہ کیا حشر ہو گیا تیرا. صبح تیری اتنی عزت تھی کہ جب چھونے سے تو میلی ہوتی تھی اب یہ حشر ہو گیا. ہوا کیا؟ ذیلی صاحب کیا بتاؤں, اس وقت مجھ میں ہوا نہیں بھری تھی تو یہ عزت. جب سے غرور کی ہوا بھر گئی میرے بھائیوں میرے عزیزوں یہی باتیں بتا کے میں تو اپنی تقریر کیا کرتا ہوں. تو میرے محترم بزرگوں انسان میں جو غرور کی ہوا بھر جائے تو اس کا برا حشر ہوتا ہے, اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے, برا حشر. انکسار ہو طبیعت میں سبحان اللہ, اس سے بڑھ کے انسان ہی کوئی اس سے بڑی بات ہی نہیں. تو فرشتے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے جس کو اللہ نے یہ نہیں لگا کے عزت دی ہے اس میں ہے کیا وہ بات. اگر یہ مغرور بنتا ہے تو یہ حشر ہوتا ہے, اس کا پیسہ آ جائے تب ذلیل ہوتا ہے. خوشی دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. میں بات کو مختصر کر دوں کیونکہ آج میں نے مختصر بات کرنی ہے آپ سے. فرشتے تو اسی بات پہ اکڑے بیٹھے تھے اسے خلیفہ کیوں بنایا. اللہ نے اس سے آگے ایک قدم بڑھا دیا کہ ایک انسان کو اللہ نے کہا کہ تو میرا خلیل ہے, تو میرا دوست. اب فرشتوں کے تو منہ بن گئے, بڑے بگڑ گئے کہ واہ اللہ بھی ہم تو کہتے ہیں یہ خلافت کے قابل بھی نہیں, اب تو نے ایسے اپنا دوست بنا لیا اور ہمیں کسی کو خلیل نہیں بنایا. ہمیں اتنے دن ہو گئے تیری عبادت کرتے کرتے, ہمیں ہی خلیل بنایا. بتاؤ تمہیں کتنے دن ہو گئے عبادت کرتے ہوئے؟ کیونکہ حساب تو ہمیں آتا نہیں. یہ میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں یا اپنی طرف نہیں سنا رہا ہوں. تب فرشتوں کے بادشاہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ میاں مجھے اتنے دن ہو گئے تیری عبادت کرتے ہوئے کہ ایک ستارہ نکلتا ہے کہیں عرش پر, وہ زمین سے نظر نہیں آتا. یہ جبرائیل کا بیان ہے. وہ 30,000 برس تک روز نکلتا ہے, 30,000 سال روز نکلتا ہے, پھر وہ غائب ہو جاتا ہے اور 30,000 برس وہ غائب رہتا ہے. 30,000 سال چمکتا ہے, 30,000 سال وہ غائب رہتا ہے. تو میں اب تک اس کے 30,000 دور دیکھ چکا ہوں. اچھا تو یہ یاد ہے؟ ہاں یہ یاد ہے مجھے, اتنے زمانے سے میں تیری بات کر رہا ہوں. مجھے تو نے کبھی بنداری نے کہا اسے تو نے خلیل بنا لی, کل آیا ہے دنیا کی. ٹھیک ہے جبرائیل, تمہاری بڑی یادداشت ہے. جب تم پیدا ہوئے تھے وہ وقت تمہیں یاد ہے کہاں کیا ہوا تھا اس وقت؟ کہ یا اللہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جبرائیل بتاؤ تم کون ہو اور میں کون. یاد ہے تمہیں جبرائیل؟ کہ ہاں مجھے یاد ہے, تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم نے کیا جواب دیا تھا کہ انتا انتا میں انا تو ہی ہے میں ہی. یہ جواب دیا تھا انتا انتا انا تو ہے میں ہی. وہ بجائے جواب دینے کے تو میں شروع کر دی.
ہے میں جبرائیل ہوش کر کے جواب دو، بتاؤ میں کیا ہوں تم کیا ہو؟ کہ میرے اللہ کہہ تو رہا ہوں تو ہے میں ہوں۔ اللہ کا مجھے غصہ آ گیا، تمہیں پتا چلا اللہ کا غصہ آ گیا، تم ڈر گئے تھے کہاں؟ پھر کیا ہوا تھا کہ ایک جوان میرے پاس آ کھڑا ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ جبرائیل کہو کہ تو رب جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں۔ اس جوان کے سکھانے سے میں نے یہ کہہ دیا۔ خیر اس جوان کو استاد مانتے ہو کہ ہاں مانتے ہو کہ اسے دیکھنا چاہتے ہو کہ دیکھنا چاہتا ہوں؟ ادھر دیکھو ابھی طالب کے گھر کی طرف دیکھ استاد خراب یہی تھا وہ۔ بتاؤ میں نہ کہتا تھا انی عالم ما لا تعلم، میں نے کہا انسانوں ایسے افراد ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ ایک کو خلیل بنا لیا دوست، اب تو بڑے بگڑے بچی لمبے گھٹنے دیکھتے رہو، میں جو کہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے۔ وہ جو اللہ کے خلیل بنے تھے ابراہیم، ان کا واسطہ نمرود سے پڑ گیا، ٹھیک ہے؟ نمرود کے دربار میں جا کے انہوں نے کہا وہ نمرود تو بڑا ذلیل ہے، اس نے کہا نہیں میں رب جلیل ہوں، نہیں تو ذلیل ہے۔ یہ باتیں نمرود کا غصہ جو تھا جناب اس کا پارا تیز ہو گیا کہ یہ پھٹے ہوئے کپڑوں کا آدمی مجھ شہنشاہ کو ذلیل کہہ رہا ہے، ساری دنیا مجھے خدا کہہ رہی ہے، تو ہے کون؟ کہ میں ہوں تو ذلیل ہے، کہ میں خدا ہوں، کہ اگر تو خدا ہے تو خدا مارتا ہے اور جلاتا ہے، تو بھی مار دے اور جلا دے۔ اب ایسی بات، ہاں اس نے ایک پھانسی کے قیدی کو چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے قتل کر دیا، دیکھو میں نے مار بھی دیا اور جلا بھی دیا۔ عوام نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابراہیم نے کہا اس دلیل سے عوام نہیں متاثر ہوئے، حضرت دلیل بدلی۔ توجہ سے سننا صاحب ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں، اگر غلط کہوں تو مجھے یہی ٹوک دینا، اور سے سن۔ اب ابراہیم کہتے ہیں نمرود سے کہ اے نمرود اگر تو خدا ہے، سن لو غور سے، قرآن کی بات ہے، پھر میرے بعد مجھے نہیں کچھ کہنا، قرآن کی بات ہے، اچھی طرح سن لو۔ اے نمرود اگر تو خدا ہے تو خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ یہ ہے نا قرآن میں، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، خدا سورج نکالتا ہے مشرق سے، تو نکال دے مغرب سے، پھر جانوں گا خدا ہے تو کوئی کل نہیں کہاں گا، یہ تو میرے بس کی بات ہے۔ یہی قصہ ہے نا، میں تم سب سے کہتا ہوں اچھی طرح نوٹ کر لو اس بات کو، لکھ کے رکھ لو اس بات کو، سمجھے کہ یا اللہ تیرے نمائندے نے بھرے دربار میں ہزاروں آدمیوں کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اے نمرود اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ اگر وہ مغرب سے نکال دیتا تو اسے خدا ماننا پڑتا یا نہیں؟ اب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، چاہے تم مجھے مارو یا چھوڑو، کہ ابراہیم اپنی بات پہ قائم رہنا، جو بھی مغرب سے نکال دے۔ اگر یہی بات خدا بناتی ہے تو پھر جو بھی نکال دے مغرب سے، اگر اسی بات سے خدا بنتا ہے تو جو بھی نکال دے، بات پہ قائم رہتا، رہن کا بالکل قائم ہوں۔ اگر کسی نے نکال دیا مغرب سے پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جناب؟ اسے خدا ماننا پڑے گا خدا، میں بتایا دے رہا ہوں، اگر نکال دے مغرب سے تو خدا ماننا پڑے گا۔ ابراہیم کا خدا مان کیسے لوں گا؟ نکال ہی نہیں سکتا کوئی، اس لیے کہ سورج کے متعلق تو اللہ یہ کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے مقررہ راستے پہ چلتا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ بڑے غلبے والے اللہ کی تقدیر ہے سورج کا مشرق سے مغرب میں جانا۔ یا سورج نہیں پلٹ سکتا، اللہ کی تقدیر پلٹے گی، اس کی مجال ہے جو ایسا کرتی۔ مگر ایک بندے نے کہا ابراہیم کا ہی بیٹا تھا کہ دادا جان یاد رکھنا، آپ نے تو کہہ دیا نہیں کر سکتا، اگر 2 دفعہ نہ پلٹایا تو مجھے بھی کون کہے گا؟ ہوتا کیا ہے؟ ڈر گئے
یہ تو خدا بن جائے گا. نہیں تو فکر نہ کرو, میں ایسی شان سے پلٹاؤں گا کہ لطف آ جائے تمہیں. وہ کیسے کہ اثر کے وقت رسول نے زانو پہ سر رکھا اور بیٹھے رہے. بیٹھے بیٹھے اشاروں سے نماز پڑھ لی. توجہ ہے نا. اب یہ رسول کی آنکھ کھلی, جہاں تم نے اثر کی نماز پڑھی, قبلہ اشاروں سے پڑھی ہے, کچھ سواد نہیں آیا. پھر دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں, پھر کیا ہے, کیا خیال ہے؟ بس کیا بتاؤں, وقت گزر گیا کہ تم بادشاہ وقت ہو. وقت کیسے گزر گیا؟ تم وقت کے بادشاہ ہو. وقت تمہارا تابع فرمان ہے, تم جس وقت میں چاہو پلٹا دو. اچھا یہ بات ہے. سورج پٹ کے آ گیا. سورج کو پلٹتا دیکھتی ہم نے کہا ابراہیم کے خیال کے مطابق کہ یہ اللہ ہے. اس نے فوراً اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی. اب ہم اللہ کہنے بھی نہیں پائے تھے, اس نے نماز شروع کر دی تاکہ مجھے اللہ نہ سمجھنا, عابد سمجھنا, معبود نہ سمجھنا. ایسی ادا سے پہنچایا ہے کہ خدا بھی نہ بنا اور سورج بھی آ گیا, واپس آ گیا. باہر نو ابراہیم کے جب عاجز ہو گیا نمرود, خوب توجہ سننا ہوئی. اس نے کہا بھائی دلیل سے تو میں اسے ہرا نہیں سکتا, دلیل سے تو یہ مجھے ہرا لے گا, اب زبردستی کرنا چاہیے. کیا کیا؟ اسے آگ میں پھینک دو. یاد رکھو میرے سامنے, جب یہ ناجائز تخت نشین اہل حق کی دلیل سے ہار جاتے ہیں پھر آگ کی دھمکی دیا کرتے ہیں. سب نمرودوں کا یہی قاعدہ ہے, پھر آگ کی دھمکی دیتے ہیں. سب نمرودوں کا یہی اصول ہے. باہر نہ پھینک دو اسے آگ میں. ہزاروں من لکڑی جلا دی. اپنے قلعے کے ساتھ میدان تھا اس میں, پرندے اوپر سے نہیں اڑ سکتے تھے, پیلے برس آگ کی تپش تھی. ابراہیم کو اپنے مکان کی آخری منزل کی چھت پہ لے گئے. وہاں منجمد نسل کی یہ کرین جو ہوتی, اس میں ابراہیم کو بٹھایا, بٹھا کے اسے کرین کو ہلایا زور سے اور جھٹکے سے ابراہیم کو پھینکا اس آگ میں. خوب سن رہا نا بڑے بات کو. جب وہ آگ میں آ رہے تھے, ابھی درمیان میں تھے, اس وقت پورے بے بس تھے یا نہیں؟ بولو بھائی, بے بس تھے. اس بے بسی کے عالم میں جبرائیل آ گیا, آ کے گود میں لے لیا. ابراہیم میں تمہاری مدد کروں. کون ہو تم؟ کہ میں جبرائیل. کہ میں ان کا فلاں مدد تو چاہیے, میں تجھ سے جاؤ. جبرائیل واپس چلے گئے اور سدرا پہ سے جھکا کے بیٹھ گئے. یا اللہ عجیب بندہ ہے, اس بے بسی کے عالم میں بھی میری مدد ملی اس میں. اللہ نے مسکرا کے کہا انی عالم, میں نہیں کہتا تھا میں جانتا, زیادہ ہے میں جانتا. دیکھی تم نے آدھا ہے آدم کی اولاد, دیکھا تم نے. اب دیکھو, اب یہ فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم آگ کے قریب پہنچے اور آگ نے بڑھ کے استقبال کیا. ہر شعلہ سرو بن گیا, ہر انگارہ گل بن گیا, راکھ سبزہ بن گئی, بالکل خنکی آ گئی, سردی آ گئی. یہ اس کو گلزار بنتے دیکھ کر نمرود تو جل گیا اس آگ. اب جو اس نے دیکھا کہ ابراہیم کو تو بیچ میں ایک تخت بچھا ہوا ہے, اس پر بہترین فرش ہے, گاؤں تکیا لگا ہوا ہے. ابراہیم آرام سے گاؤں تکیے میں بیٹھے, چاروں طرف چمن کھلا ہوا ہے. ابراہیم کے ساتھ ایک خوبصورت جوان بیٹھا ہوا ہے, دونوں آپس میں ہنس کے باتیں کرتے ہیں. نمرود نے وہیں سے آواز دی, ابراہیم جی آگ بجھ گئی کیوں؟ آگ سے بجھ گئی, تیری طبیعت ہی بجھ گئی ہے. کیسا مزاج ہے, کیا حال ہے؟ دیکھا ابراہیم نے بات تو بتا, یہ تیرے ساتھ جوان بیٹھا ہے, کیا یہ ہے تیرا خدا؟ یہ ہے جبرائیل ہے کہ نہیں؟ اس نے میں نے واپس کر دیا تھا. یہ تیرا خدا ہے کہ نہیں؟ بات ختم ہو گئی. توجہ صاحبہ, سنا نہیں بات, کیا بتاؤں, یہ باتیں کبھی میں پڑھا کرتا تھا, اب وہ بات مزلو. ساری دنیا کے پڑھے لکھے انسان اس تلاش میں لگے رہے کہ وہ جوان تھا کون جو ابراہیم کے ساتھ بیٹھا. فرشتہ تو وہ تھا نہیں, فرشتے کی مدد تو لیتے نہیں, خدا بھی نہیں تھا, خدا تو نہیں بیٹھ سکتا آدمی بنی. وہ بندہ تھا کون جو بیٹھا, اس تلاش میں لگی رہی ساری, پتا نہ چلے کون تھا.
دنیا کو پتہ نہ چلا کون. چلتے 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 سن 36 ہجری جو آیا تو اسلامی امپائر کا شہنشاہ، اسلامی سلطنت کا خود مختار بادشاہ کپڑے میں پہنے لگے ہوئے، جس سے خرما سے کمرت کی پیٹی بنائی ہوئی، مزدور شہنشاہ اور شہنشاہوں کا مزدور، مومنوں کا امیر اور غریبوں کا سہارا، کوفے میں شہنشاہیت کر رہا تھا شہنشاہ. اطراف عالم میں شور مچ گیا تھا. اسلامی امپائر کا جو موجودہ شہنشاہ ہے وہ علم رسول کا در ہے، اسلام کا دماغ ہے، اسلام کے حکمت کا مخزن ہے، اس کے علوم کا معدن ہے. 400 پروفیسر دنیا کی یونیورسٹیوں کے دوات قلم کاغذ لے کر کوفے آ گئے. اس کی تقریر کو لکھیں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا ہنر ہے، کیا جوہر ہے. کسی کہتا ہے کہ میں علم کا باب ہوں، میں حکمت کا دروازہ ہوں. 400 آدمی آ گئے. انہوں نے آ کے کوفے والے سے پوچھا تمہارے شہنشاہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں. کل تم مسجد میں آ جانا، کل جمعہ ہے، ہمارا شہنشاہ نماز پڑھانے آئے گا، تم اس سے بات کرنا. وہ سب آ کے مسجد کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئے دوات قلم کاغذ لے کے. اور بھائی دوات قلم کاغذ کیوں گھر سے لائے ہو؟ کہ مسلمان دیا نہیں کرتے. مسجد دروازے کے سامنے بیٹھے. جو دوپہر کا قریب آتی جائے نماز کا وقت، وہ گھبرا کے پوچھے مسلمانوں تمہارا امیر کب آئے گا؟ کبھی آئے گا. کدھر سے آئے گا؟ ادھر سے آئے گا. اور وہ اپنے ملکوں کے گورنمنٹ ہاؤس دیکھے ہوئے، اپنے ملکوں کے بادشاہوں کو دیکھے ہوئے، انہوں نے اس طرف رستے پہ نظریں جما دی. مجھے سمجھے کہ 24 گھوڑوں کی گاڑی میں سوار ہوگا، سب تک کوہ نور ہیرا ٹکا ہوا تاج ہوگا، سامنے پہلے پڑے سکتے آئیں گے چھڑکاؤ کرنے والے، پھر باڈی گارڈ کا رسالہ آئے گا، پھر دور باش کور باش کی صدایں ہوں گی، بعد باب الحضا ہوشیار کی آوازیں ہوں گی. شہنشاہ ان کے سر پہ کوئی چمر ہلاتا ہوگا، کوئی پنکھا ہلاتا ہوگا. اس شان سے شہنشاہ آئے گا جیسا انہوں نے اپنے شہنشاہ دیکھے. وہ اس تصور میں بیٹھے تھے کہ اچانک شہپر جبرائیل کی صدایں آئیں، فرشتوں کی آمد و شد سے خلا و فضا باہر گئی. 1,24,000 انبیاء کی روحوں نے بڑھ کے مرحبا کہا، اللہ نے سبحان اللہ کہا، محمد نے بسم اللہ کہا، خیبر و خندق کی لائیوں نے نصر من اللہ کہا، اللہ نے جد اللہ کہا، جبرائیل نے استاد کہا، نبی نے داماد کہا. میرے محترم سامعین دیکھا کہ ایک انسان سر جھکائے ہوئے خاموشی کے ساتھ چلا آ رہا. توجہ صاحب، سر پہ دعائے رسول کا سایہ ہے، اقبال امامت پہرا دے رہا ہے، نہیں وہ شہد ولایت آگے آگے راستہ بنا رہا ہے. کسی کی طاقت نہیں کہ نظر ملا جائے، اس کی مجال ہے کچھار میں شیر سے نظر ملا جائے. نظر نیچی کی ہوئی آرام سے آ رہا. جب اس 400 کے مجمع میں پہنچا تو وہ پوچھتے ہیں آنے والے تمہارا امیر کب آئے گا؟ کہ بچوں اگر کہہ دیتے میں امیر ہوں یہ غلط کی بات، ٹھیک ہے نا، مگر ادا یہ دکھائی، اس ادا پر مر گئی دنیا. یہ نہیں کہا میں امیر ہوں، اس سے غرور معلوم ہوتا تھا. بڑی ادا سے کہا بھائیو ذرا علی کو راستہ دے دو. قربان ہو گئے. اتنا ملک سے لیا، اتنا متواضع، اتنا باخلا، اتنا شریف انسان. اور منبر کی طرف دیکھا، منبر نے صاحب منبر کی طرف دیکھا. آج منبر کی خوشی کی حد ہو گئی. بڑے دن کے بعد اہل آ رہا تھا منبر پہ. جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جہاں سے وہاں تک رستہ بن گیا، آہستہ آہستہ چل کے منبر کے سب سے اوپر کے زینے پر بیٹھے. اب تک جو حضرات بیٹھے تھے وہ ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھتے تھے. اوپر کے زینے پہ کوئی نہیں بیٹھا. اوپر کے زینے پہ رسول بیٹھا کرتے تھے. وہ یہی کہہ کے نیچے بیٹھتے تھے کہ ہماری یہ مجال نہیں کہ رسول کی جگہ بیٹھے. زینہ چھوڑ کے یہ آ کے وہیں بیٹھ گیا اوپر کے زینے پر. بیٹھ کے مجمع پہ نگاہ ڈالی، دیکھا بھالا ابھی بات نہیں کی. جب شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑا کہ یا علی معظم کا مقام رسول، وہاں پہ رسول بیٹھا کرتے تھے، آپ کیسے بیٹھ گئے؟ تو آج جواب میں کہتے نکل آواز، یہ تو صرف لکڑیاں ہیں، میرے پاؤں تو وہاں پہنچی ہیں جہاں محمد کے پاؤں نہیں پوری طرح متوجہ ہے. آپ کی تقریر شروع کی، وہ 400 آدمی لکھنا شروع کی، تقریر شروع کی.
دیکھو مسلمانوں، میری زندگی کھلی کتاب ہے، میں پیدائش سے لے کے آج تک تمہارے سامنے ہوں، یعنی کہ میں 40 سال کا ہو کے آیا ہوں، میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ تم میں سے جو مجھے پہچانتا ہوگا اور نہیں جانتا وہ آج جان لے، انی انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ اللہ نہیں، اللہ کا بندہ ہوں، وہ اخو رسول اللہ، ہمارے رسول کا بھائی ہوں، سمجھ گئے؟ اور سنو، انا محرق الاشجار، تمہارے درختوں میں پتے میں لگاتا ہوں، انا مثمر الانصار، تمہارے احجار میں پھل میں پیدا کرتا ہوں، انا منزل الامطار، تمہارے یہاں بارشیں میں کراتا ہوں، میرے حکم سے ہوتی، سمجھے؟ انا احیی وامید، تمہاری موت و حیات کا میں مالک ہوں، انا حی لا یموت، میں وہ زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی، انا اصورکم فی الارحام، میں تمہاری رحم مادر میں شکلیں بناتا ہوں، میں جو سارے کام کرتا ہوں اس ولایت کے ذریعے سے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اور سنو، میں نے آدم کی توبہ قبول کرائی، میں نے نوح کی کشتی پار لگائی، اور یہ کہہ کے ذرا ٹھہرے اور ٹھہر کے کہتے سنو، انا جلیس ابراہیم فی النار، میں وہ جوان تھا جو ابراہیم کے ساتھ بیٹھا، میں نے اس آگ کو ٹھنڈا کیا، میں نے اس آتش کو فروغ کیا، تو جو ہے نا صاحبان اب تو فرشتے مان گئے نا، واقعی خدا ہندہ ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسے انسان بھی دنیا میں آئیں گے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ بھی دنیا کے اندر آئیں گے، لوگ لکھتے رہے۔ اور اگلا فقرہ کہا سلونی، سلونی، شاباش، گھبراؤ نہیں، میں عادل امام ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، ڈرو مت، شاباش شاباش، سلونی، ہاں پوچھو، سلونی، دنیا نے تمہیں میٹھی باتیں سنائی، میں آج تمہیں سلونی سنا، سلونی، پوچھ لو، اگر نہیں پوچھو گے تو میں کوئی پوچھے گا نہیں، اس سے پوچھ لو اس سے، دیکھو میں کہتا جو ہوں اس سے پوچھ لو، میں زمین کی نسبت آسمان کے رستوں کو زیادہ جانتا ہوں، پوچھو اس سے، چاہے آسمان کی باتیں پوچھو، زمین کی، میں آسمان کے راہوں کا زمین کے راستوں سے زیادہ واقعی، اس فکر سے پتا چلا کہ آسمان میں جانے کے رستے ہیں، رستے تو ہوئے، اور یہ رستوں کو خوب جاننے والا تھا، کیونکہ رستوں کو اچھی طرح جانتا تھا، جبھی تو کسی شارٹ کٹ سے رسول سے پہلے جا کے بولنے لگا، رستے کے جاننے کی بات تھی نا، رستے کی واقفیت کی بات تھی نا، تو جو ہے نا ان والا، اور عجیب جو سایہ ہوگا رسول کو ایمان سے، جب جہاں سے جانے لگے نا، میرا آج نہیں سنانی ہوں تو میں پڑھائی نہیں کرتا، ویسے ایک فقرہ کہتا ہوں، جب جانے لگے نا یہاں سے، اس نے کہا کہ بولا میں بھی جاؤں گا، میں نہیں جانا ہے کہ نہیں تم ہی گھر ہی رہو، نہیں میں تو جانا تم گھر رہو۔ اچھا، ایک شخص کے دو بیٹے، ایک تھا کوئی 7-8 سال کا، ایک تھا کوئی 2-3 سال کا، مجلس تھی، وہ ساتھ جانے لگے مجلس میں رات کو، بڑے بیٹے کا چل مجلس میں، چھوٹے نے کہا ابا میں بھی جاؤں، جہاں بڑا بھائی جائے چھوٹا بھائی بھی ضد کرتا ہے، اب باپ نے سوچا کہ اسے لے جاؤں گا تو سو جائے گا، وہ جا مجھے اٹھانا پڑے گا، اس لیے نہ بیٹا تو گھر ہی رہو، میں تو نہیں، میں تو جاؤں گا، جب بڑے بھائی جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا، وہی اب باپ کہے یہ تو مجبوری بن گئی کہ اٹھانا پڑے گا، کیا کروں نہ میرا بیٹا تو میں تو، آخر باپ نے یہ کہہ کے بہلایا کہ جو بڑے بھائی کو وہاں ملے گا نا تبرک، یہ میں نہیں لا کے دوں، جب چھوٹے سے یہ وعدہ ہو گیا کہ بڑے کو وہاں جو کچھ ملے وہ مجھے یہیں مل جائے تب گھر ٹھہرا بننے جائے، بھائی بڑے صاحب چلے گئے، وہاں جا کے آواز آنے لگی، یہ کیا، کس کی آواز ہے، اللہ نے میں تجھ سے بات کرنے آیا تھا، یہ کون بول رہا، یہ کون دیکھا تو بستر پہ لیٹی، یہ بول کون رہا ہے، وہ تو وہاں لیتا ہے، اللہ کا محمد جب بھی تو کہتا ہوں مظہر العجائب،
اب آپ مانے یا نہ مانے، علی نہیں بول رہا تھا، بات تو اللہ کر رہا تھا، اور محمد کا دل رکھنے کے لیے اللہ بن کے بات نہیں، ایسے بول رہا ہے جیسے بھائی بول، وہ لہجہ رسول کے دماغ میں سما گیا، جو معراج میں بات ہوئی تھی وہ لہجہ سما گیا دماغ، پسند آ گیا، واہ بھائی فکرہ تھا بیچ کا۔ جب واپس لوٹے جبرائیل سے کہا ذرا ہم جنت بھی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم جنت میں گئے، جنت کو آج پوری طرح سجایا گیا تھا، رسول کی آمد بادشاہ کی آمد تھی، شہر کو خوب سجایا گیا، بڑا راستہ کیا گیا تھا، رسول جنت کی سیر کرتے رہے، اسے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہ سبز رنگ کے خیمے کس کے ہیں؟ کہ دبئی کے مومنوں کے لیے، یہ اس طرف کس کے محل ہیں؟ کہ یہ باقی دنیا کے مومنوں کے لیے ہیں، یا کون ہیں؟ کہ یہ دوسرے حضرات ہیں، اور بھائی کہیں وہ ہمارے سب اپنے ملک میں عیش کر رہے ہیں، تشریف فرما ہے یہاں نہیں ہے، سب کو دیکھتے 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 یہ بہار الوار کی روایت ہے کہ رسول نے دور سے ایک شجر دیکھا، بہت پسند آیا، درخت بہت اچھا تھا، اس کے پتوں میں چھپا ہوا ایک ثمر دیکھا، پسند آیا، جنت کی خاصیت ہے جو پسند کر لو خود آ جائے، پھل آ گیا، حضور نے نوش فرمایا، اس کی خوشبو دماغ میں بس گئی، اب گفتگو کا لہجہ وہاں دماغ میں بس گیا تھا، پھل کی خوشبو وہاں دماغ میں بس گئی، وہ معراج کا طعام بھی دماغ میں، معراج کے کلام بھی دماغ میں، توجہ صاحب واپس آ گئے۔ 1 سال کے بعد اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، گود میں جو لی بیٹی تو بالکل وہی خوشبو تھی جنت کے پاس میں، بیٹی کو بڑی خوشبو آ رہی، خوش ہو گئے۔ اگر جنت کے کلام کو سننے کو دل چاہے تو بھائی کے پاس بیٹھ گئے، وہ جو فضل معراج میں کلام ہوا تھا، اور جب معراج کے کھانے کی خوشبو کو دل چاہے بیٹی کے پاس بیٹھ گئے، وہ جو خوشبو تھی۔ اللہ نے کہا محمد یہ تو تجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کلام کے لیے ادھر آنا پڑتا ہے، کام کی خوشبو کے ادھر جانا پڑتا ہے، ان دونوں کو ایک گھر میں نہ کر دونوں اکٹھے ہو جائے، تو اب ان کے گھر جائے گا تو ان کے گھر جانا تجھے پوری معراج کا لطف یاد رکھتے صاحب کی حضرت کا فاطمہ کے گھر آنا، اس کی معراج سلام کرتے گئے معراج کی پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو، میرا مطلب یہ ہے میں آسمان کے رستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں، پوچھ لو جو چاہو۔ میں پوچھا کسی ایک صاحب نے بڑا زور لگا کے کیا پوچھا، میری بکری کے بدن پہ کتنے بال ہیں؟ آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں 10,000 تو تم جھٹلائے گا؟ کہ جی ہاں، میں کہوں گن کے دیکھ لے، زمین مطلب جن کے دیکھ لے، اور کوئی کام کی بات پوچھو۔ آج ایٹم بنانے والے اور چاند پہ جانے والے، قصہ بڑا طویل ہے، وہ داستان آپ کو نہیں سنا تھا۔ ایک زمانے میں پنجاب میں پاکستان میں میرا جھگڑا ہو گیا تھا مولانا مودودی کے ساتھ، خوب اخباروں میں بحث چلی، وہ بھی لکھتے میں بھی لکھتا، موضوع بحث کیا تھا؟ خلافت راشدہ۔ وہ کہے کہ پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام آئے گا، اور میں کہتا نہیں آئے گا، میں علی کا پوتا ہوں، علی نے سیرت شیخین کو ٹھکرا دیا تھا، ہم بھی نہیں مانتے۔ ایک وہ چال چلی جسے چال کہتے ہیں کہ تم شیعہ ہو کہ ہاں، تو بھٹو بھی تو کہتا ہے خلافت راشدہ، لیکن انہوں نے کہا کہ بھٹو کے طرفدار ہے شیعہ، تو یہ اس بات میں آ جائیں گے دھوکے میں۔ میں بھٹو کو کیا بلا ہے؟ میں کہا جی اس نے اگر خلافت راشدہ کہا ہے تو آپ والی خلافت راشدہ اسے نہیں کہا، وہ تو ایک بے دین آدمی ہے، اسے کیا خبر خلافت راشدہ کیا ہے؟ آپ نے راشدہ راشدہ کہنا شروع کیا، اس نے کہا مجھے بھی پسند ہے، وہ سمجھا راشدہ کوئی لڑکی ہے، مجھے بھی پسند ہے، اور اسے کیا پسند ہے؟ اس دوران میں یہاں
پریس کانفرنس ہونے لگی ہو, اخباری نمائندے آ بیٹھتے, میں بھی بیان دکھاتا, وہی بیان دکھاتے. اس پریس کانفرنس میں نوجوان آ کے بیٹھ گیا, تو خاموش بیٹھا رہا, اس نے کوئی سوال نہیں کیا. مجھ سے کہا میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں, گھر آ گیا. اس نے تو مجھے اتنا علم دیا کہ میں آپ سے کیا بتاؤں. اس نوجوان کہ جناب میں, میرا باپ, میرا چاچا, میرا ماما, ہمارا سارا خاندان, ہم سب خدا کے منکر, ہم ظاہری ہے, ہم خدا کو نہیں مانتے. اچھا ٹھیک ہے, مگر دو آدمیوں کو مانتے ہیں, ایک علی کو, ایک حسن. یہ دونوں اگر خدا ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی خدا نہیں. پھر مجھے اس نے ایک کتاب دکھائی جو ایٹم کی تھیوری پہ کتاب لکھی گئی تھی کہ چاند میں جانے پہ اور اس پہ, اس میں 145 جگہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ ہم نے علی سے سیکھا ہے. اس وقت یہ خیال آتا تھا کہ مسلمانوں سے کتنے بدنصیب ہوں, کتنے بدقسمت ہوں کہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور تم مصیبت میں پھنسے ہو. ابھی اس بات پہ بحث کر رہے ہو یا علی کہیں یا نہ کہیں, ہو رہی بحث. جنگ سن 65 میں جنگ ہو گئی تھی بھارت اور پاکستان کی. ہر گھر سے ساری رات ہر گھر سے یا علی کی آواز آتی تھی. بڑے بڑے ملا اور مولوی ساری رات کام کی چھتوں پر زور زور اذان کی طرح کہتے یا علی مدد, یا علی مدد. جب تک جنگ رہی ساری رات ہر گھر سے یا علی کی آواز آتی تھی. سمجھے نا, میں کہا یا علی میری بات سنو, مولانا کام ہے ان کی مدد بالکل نہ کر. نہ ہوا جب جنگ ختم ہو جائے گی تو یا علی کو بدعت کہیں گے. میں کہا جانے تو پڑے, کہیں گے تو کہنے دو. میں آرام کشا نہیں ہوں جو آرام میں لوگ یاد کریں, میں راحت کشا نہیں ہوں جو راحت میں لوگ یاد کریں, میں عیش کشا نہیں ہوں جو عیش میں لوگ یاد کریں, میں مشکل کشا ہوں, مجھے مشکل میں مسلمان کے علی پہ نفرت میں لگاتے رہے اور یورپ کی گہریہ قوموں نے علی کے فرمان سے چاند میں جانے کا ارادہ کر لیا, چاند میں جانے کی نیت کر لی. میرے محترم سامعین, جب یہ خطبہ سنا فرشتوں نے کہ میں ہوں ابراہیم کے ساتھ پسے بیٹھا تھا, فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, اللہ نے آواز دی, میں نہ کہتا تھا انی عالم والا تھا, میں جانتا ہوں وہ کمال جو اس میں تم ہے تم نہیں جانتے. تو جو ہے نا میرے والا فرشتوں نے ٹھیک ہے میرے اللہ, مان گئے, واقعی ٹھیک, سبحان اللہ. کیا کہے, ابھی کیا ہے, ابھی تمہیں ایسے ایسے کمالات دکھاؤں گا کہ تم قیامت تک یاد رکھو اور پھر کبھی یہ اعتراض نہیں کرو. اچھا اللہ نے دکھائے گا. ہاں اسے دیکھے تم نے ایک جوان کو جس کا علی نام ہے, کہاں اب اس کے اگر ایسا بیٹا پیدا کروں گا یہ باپ سے نہ بڑھ جائے تو میرا دل. سعادت مند بیٹا ہوتا ہی وہ ہے جو باپ سے بڑھ جائے. ایسا بیٹا پیدا کروں گا جو باپ سے بڑھ جائے, پھر تم بتاؤ گے نا کہ انی عالم بھالا تعلیم ٹھیک ہے. ایسا انسان پیدا کروں گا جو باپ سے بڑھ جائے گا, ایسا انسان جو باپ سے بڑھ جائے. مرد نہیں, بیٹی بھی ایسی پیدا کروں گا اس کے گھر باپ سے بڑھ جائے. اب تو فرشتے غور سے دیکھنے لگے اس انسان کو اور اس کی اولاد کو, باپ سے بڑھ جائے. بیٹا تو حسین جیسا سامنے آ گیا, تفصیل مل جاتا ہے. اور بیٹی باپ کی زینت, خاندان کی عزت, اسلام کی شرافت, دین کی محافظ, محمد و آل محمد کی ترجمان, 1,24,000 انبیاء کی عزت کی پاسدار, خود قید ہو کر تمام مومنوں کو جہنم کی قید سے چھڑانے والی, بازاروں میں تقریریں کر کے قیامت تک مجلس قائم کرنے والی ایسی خاتون اللہ نے پیدا کر دی. نام تو فاطمہ تھا. علی جو گود میں لیتے تو رسول کہتے زینب, یہ لڑکی اپنے باپ کی زینت ہے, باپ کی عزت ہے. سبحان اللہ, باپ کی زینت بیٹی ہو گئی. فرشتے کہے یا اللہ مان گئے, واقعی تو بہتر جانتا ہے, ہمیں کیا خبر تھی کہ اس نسل سے یہ پیدا ہوں, اب ہمیں پتا چلا واقعی یہ ٹھیک کہا تو. اب اس بیٹی کے 2-3 واقعے سن لو راج اور میں ختم کرتا ہوں. اور کسی نوجوان نے مجھے کہا تھا کہ بیوی نے جو دربار میں خطبہ پڑھا تھا وہ سناؤ, وہ آج نہیں سنانا, آج میری طبیعت خراب ہے, پھر کسی دن انشاءاللہ کل ول کو سناؤں گا. اور اس خطبے کے متعلق اپنی گزری ہوئی بات بھی سنوں گا, آپ میری پر گزر چکی ہے. محترم سامعین,
آج سے میں یہ سناتا ہوں آپ کو کہ رجب کی 27 تاریخ 27 رجب بہت بڑی عید ہے. اس دن رسالت مآب نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا. بتائیے اعلان رسالت جس تاریخ کو ہو وہ بڑی اہم تاریخ ہے یا نہیں؟ عید اعظم ہے یہ. اہل بیت کے گھر بڑی عید تھی, سب لوگ اچھے کپڑے پہنے تھے, گھر میں اچھا کھانا پکا تھا کیونکہ عید ہے, عید مبعث ہے. حسین مدینے کی مسجد میں بیٹھے تھے. تاریخ کے مشہور ابادلہ 4 عبداللہ تاریخ میں بڑے مشہور ہیں. عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر 2, عبداللہ ابن عمر 3, عبداللہ ابن جعفر. یہ چاروں عبداللہ حسین کے پاس بیٹھے تھے, حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر صحیح انشاءاللہ بیچ کی بات چھوڑتا ہوں مسجد کی. بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک نوجوان لڑکا آیا, اس نے کہا کہ آپ میں سے حسین کون سے ہیں؟ آپ نے ہم کیوں کہ آپ کو آج ابھی مدینے کے گورنر نے بلایا ہے. اس کا نام ولید تھا, وہ یزید کے چچا کا بیٹا تھا. کیونکہ 3-4 سال سے مدینے میں گورنر تھا تو قریب سے دیکھ کر حسین کی عظمت و عزت اس کے دل میں پیدا ہو گئی تھی. تو جو ہے نا اس نے بلایا ہے آپ کو. امام نے یہ سن کے پہلا فقرہ یہ کہا انا للہ و انا الیہ. پاس بیٹھے تھے عبداللہ, ان کا قبلہ خیر ہے, کیا بات ہے؟ کچھ نہیں. اس نے کہا جاؤ کہہ دو میں عشاء کے بعد آؤں گا. چلا گیا. عبداللہ نے پوچھا حسین آپ نے اللہ کیوں پڑھا؟ کہ بھائی میں جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں اس کا وقت آ گیا اور آج سے میرا کام شروع ہو رہا ہے. یہ چاروں عبداللہ ادھر ادھر ہو گئے. حسین گھر میں آئے, نماز مغرب پڑھ کے مسجد سے. یہاں بہن نے دسترخوان لگایا ہوا تھا. عید جو تھی سارا خاندان آ کے امام کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا. آپ خاموشی سے کچھ کھا رہے تھے. بہن نے کہا حسین خیر تو ہے, کوئی اداس معلوم ہوتے ہو, کیا بات ہے؟ کچھ نہیں بہن خیریت ہے, ٹھیک ہے. کھانے سے فارغ ہو کے فرمایا بہن ذرا ہمارا لباس لاؤ. کیوں بھائی خیر ہے, کیا بات ہے؟ بس چاہیے ذرا. نانا کی ابا پہنی, نانا کا ماما سر پہ رکھا, نانا کی عصا ہاتھ میں ہی. اب زینب کا حسین رات میں کیا کر رہے ہو؟ ذرا میں گورنر مدینہ کے پاس جاتا ہوں. نہ حسین میں نہیں جانے دوں, مجھے بڑا خطرہ ہے. رات میں جو زینب جس بات کا تجھے ڈر ہے وہ ابھی دور ہے, واپس آ جاؤں گا. زینب نے دعائیں دم کی. حسین روانہ ہوئے. زینب نے آواز دیا اونا محمد ادھر آؤ. آئے دونوں ساتھ جاؤ. دیکھو نالین اٹھا کے ایک طرف بیٹھ جانا, بولنا مت بالکل. اگر کوئی سخت زبان سے بولے تو اس کی زبان نہ ہو, کوئی بری آنکھ سے دیکھے اس کی آنکھ نہ ہو. جاؤ صاحب. محمد ساتھ ہو گئے. قاسم کی ماں نے کہا قاسم بیٹا تم بھی ساتھ جاؤ. اکبر کی ماں نے کہا اکبر بیٹا تم بھی ساتھ جاؤ. عقیل کی اولاد مسلم اور اس کے بھائی بھتیجے وہ بھی ساتھ. یہ سب ساتھ ہو گئے. امام دروازے تک پہنچے تو قمر بنی ہاشم کھانے سے فارغ ہو کر اپنے مکان میں اپنے کمرے میں بستر پہ لیٹ گئے تھے اور سینے پر آپ کا بچہ فضل. عباس کی زوجہ فضل کی ماں آئی اور فضل کو ہاتھ سے پکڑ کے ایک طرف کھڑا کر دیا. عباس کہتے ہیں فضل کی ماں خیریت تو ہے, کیا بات ہے؟ وہ گھبرا کہتی ہے خیریت بالکل نہیں. تو کیا ہوا کہ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا مگر خیریت نہیں. اٹھ کے بیٹھ گئے. بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ مولا کہیں جا رہے ہیں اور زینب ننگے سر کھڑی دعائیں مانگ رہی ہے. مجھے نہیں معلوم بات کیا ہے. بگیچے سنو, تلوار لی, ننگے پاؤں دوڑے. مولا دروازے پہ تھے. مولا مجھے میرے بغیر جا رہا, مجھے ساتھ نہیں دیا. ان شہزادوں کو حکم دیے گھر بیٹھے, میں ساتھ چلوں گا. ساتھ ہو گئے. آؤ بے شک یہ سادات کا آخری جلوس ہے جو مدینے میں نکلا. بس سیدوں کو مدینے میں بسنا نہیں. جب دروازے پہنچے حاکم کے آپ فرماتے میرے معزز شہزادوں یہاں دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ, میں اندر جاتا ہوں. اگر گفتگو میں میری آواز بلند ہو اور تم سنو تو بے شک اندر آ جانا, اور نہیں بیٹھے.
بیٹھ گئے. قمر بنی ہاشمی دروازے سے کان لگا دی. امام اندر گئے, بڑی تعظیم کو اٹھا, بٹھایا بڑے اعزاز کے ساتھ. قبلہ میرا کوئی قصور نہیں, میں ماتحت ہوں, یزید کا خط آیا ہے, حسین سے ہماری بیعت لو. حضور میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جو فقرہ کہا ہے وہ سننے کے قابل ہے. یہ چیزیں تاریخ کے جگر سے نکالے ہوئے موتی ہے قبلہ. جواب میں کہتے ہیں یا بنی انا ابن علی ابن ابی طالب, یہ پتہ ہے میں علی کا بیٹا ہوں. وہ مثلی لا یبایع, علی کا بیٹا بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, یہ نہیں کہا میں محمد کا بیٹا ہوں. علی کا بیٹا کہہ کے انکار کرنے کے معنی یہ تھے کہ نہ علی نے کسی کی بیعت کی نہ میں کروں. اپنے باپ کے ذمے کے الزام کو ختم کیا. اس کا قبلہ آپ کو اختیار ہے. کل دن میں تم مسجد میں آنا, پھر بات کریں گے. میں اب جانا چاہتا ہوں. یہ کہتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے چلنے کے لیے. جب کھڑے ہو گئے نا چلنے کے لیے, یہ فقرہ سن لو صاحبان. کانا مروان جالسا یتوضا, مروان اسی کمرے کے کونے میں بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا. فاشار الی راس الحسین, اس نے وضو کرتے کرتے اشارہ کیا کہ حسین کا سر کاٹو. اب تم بتاؤ ایمان سے کہ وضو کرتے ہوئے سر کاٹنے کا اشارہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ طریقہ ہے نا, اس مروان کی سنت ہے جو آج سے رائج. انہیں اس نے کہا حسین کا سر, ادھر آپ نے بلند آواز سے کہا ابن زرقا انت وراثی, اور زرقا کے بیٹے تو میرے سر کا نام لے رہا ہے. یہ جو بلند آواز سے کہا تو باہر جو بیٹھے تھے شہزادے خیبر کشا کے بیٹے نے دروازے پہ ہاتھ مارا, دروازہ ٹوٹ کے گرا, اندر آ گئے. اس جوش میں جناب عباس اندر آئے ہیں, جب سے امام آ رہے تھے سینے سے سینہ ملا, امام 2 قدم پیچھے آ گئے. بھائی بڑا غصہ ہے, کیا بات ہے کہ ابن اس آدمی کو بتا جس نے تیرے سر کا نام میرے ہوتے, میری موجودگی میں, میری زندگی میں, میرے بعد چاہے کچھ ہو جائے مولا, میری زندگی میں کس نے تیرے سر کا نام. بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی, اور بھائی کوئی بات نہیں خوشی. رستے میں مولا نے دیکھا کہ آنکھیں سرخ ہیں. بھائی ابھی غصہ نہیں اترا. یہ قبلہ میری کیا مجاز تیرے حکم کے بعد غصہ کروں, تیرے حکم کا تابع ہوں, مگر رنج یہ ہے کہ گھر جاؤں گا, بچے ساتھ ہیں, یہ سب واقعات سنائیں گے, یہ بھی سنائیں گے کسی نے مولا کے سر کا نام لیا تھا. اگر زینب نے مجھ سے پوچھ لیا بات تھوڑے ہو, میں زینب کو کیا جواب دوں گا, میں شرموں گا. خیر گھر آ گئے. زینب انتظار میں کھڑی تھی دروازے پر. حسین آئے اندر. زینب نے کہا حسین بھائی کیا بات تھی؟ بہن کچھ نہیں, بات کچھ نہیں تھی. ایک بات بتاؤ زینب, ہم تم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں. زینب ہاں حسین مجھ سے مشورہ؟ تم امام زمانہ ہو, تم دنیا کے علوم و فنون کے ماہر و واقف ہو, تم مجھ سے مشورہ؟ ہاں زینب تمہیں پتا ہے ماں کے بعد ہم نے باوجود چھوٹی بہن ہونے کے تمہیں ماں سمجھا. آج ایک بات کا مشورہ ہے زینب. فرماؤ حسین میں اس قابل کہاں ہوں, مگر کہو کہ آج مجھ سے یزید کی بیعت مانگی گئی ہے. زینب بتاؤ میں کیا جواب. یہ سننا تھا کہ زینب کا چہرہ سرخ ہو گئی. حسین میرا امتحان نہ لو, میرا امتحان لے رہے حسین. یاد رکھو حسین, جو دودھ تم نے پیا ہے وہی میں نے پیا ہے, جو تمہارا باپ ہے وہی میرا باپ ہے, جو تمہاری ماں